ارطغرل غازی کی 21ویں ایپیسوڈ میں ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 20ویں ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ شہاب الدین کو امیر حلب اور ناصر کی قید سے عین اس وقت آزاد کروا کر لے جاتے ہیں جب شہاب الدین کو غداری کے جرم میں سر قلم کرنے کے لیے شہر کے چوراہے پر لایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امیر حلب اور ناصر شدید غم و غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصر ایک طرف اپنے تمام لوگوں کو انہیں ڈھونڈنے پر لگا دیتا ہے اور دوسری طرف امیر حلب کو مزید گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے جسے امیر حلب کو اپنی سگی بہن لیلا پر بھی شک ہونے لگتا ہے اور وہ فوراً اپنی بہن کے کمرے کی طرف جانے لگتا ہے۔ اب آگے لیلا کے کمرے میں پہنچ کر وہ ابھی صرف اس سے اس کا حال ہی دریافت کرتا ہے کہ اس کی نظر پاس بے ہوش پڑی حلیمہ سلطان پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر اس کا سارا غصہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ اس کی شناخت کا پوچھتا ہے تو آیا جان بتاتی ہیں کہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، تو میرا دل پسیج گیا اور میں نے اسے رکھ لیا۔ بس اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے، لیلا کو بھی ایک سہیلی مل جائے گی۔ آیا جان کی یہ بات سن کر امیر حلب خوشی سے کہتا ہے بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن ساتھ حیرانگی کا بھی اظہار کرتا ہے کہ میری بہن تو اجنبیوں سے کبھی دوستی نہیں کرتی، ادھر عارفین قلعے میں داخل ہونے کے لیے راستے تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں اپنے ایک دوست سے جا ملتا ہے جو حقیقتاً مسلمان ہوتا ہے لیکن عیسائی پادری بن کر صلیبیوں کی کسی عبادت گاہ میں اپنے خفیہ فرائض کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مل کر عارفین قلعے میں داخل ہونے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادے شہیر کو سلجوق سلطنت کے خلاف تیار کرنے کے لیے قلعے میں کافی انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں اور نور گل پر تشدد بھی جاری ہوتا ہے۔ حلب میں بابر اور روشان معلومات اکٹھا کرنے کے بعد ارطغرل کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ محل میں ناصر افتالیہ کے ساتھ نئی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے کہ امیر کی خدمت میں جانا مت بھولنا تم۔ ارطغرل جو کہ اس بات سے بالکل نہ واقف ہوتا ہے کہ حلیمہ کو محل میں منتقل کیا جا چکا ہے، وہ بابر اور روشان کو ہدایت دیتا ہے کہ کل صبح درگاہ جا کر وہاں سے حلیمہ اور شہزادے نعمان کو لے آنا۔ محل میں افتالیہ امیر کی خدمت میں حاضری دیتی ہے تو امیر حلب پہل تو اس پر توجہ نہیں دیتا اور اپنے لکھے اشعار کو پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، اور پھر اچانک وہ اشعار افتالیہ کو سنانے لگتا ہے۔ کیا ہے یہ فغاں جانم، یہ تیری صدا کیا ہے؟ حال اہل دل مت پوچھ، کیا کہوں بلا کیا ہے؟ کہہ نہ پایا دل جو کچھ، العزیز جانے دے، کون اسے زباں دے گا؟ بلبل ادا کیا ہے؟ آپ کی دوری نے بے کل کر دیا ہے، رات بھر ہاتھ پاؤں ایسے سنسناتے رہے کہ نہیں، جب مناسب ہوگا میں بلوا لوں گا۔ حلب کی سرحد پر پڑا کائی قبیلہ کسی چھت کی تلاش میں ہوتا ہے تو انہیں قریب ہی ایک کارواں سرائے کا علم ہوتا ہے۔ شاہ سلیمان اپنے قافلے کو لے کر اس کارواں سرائے کی طرف چل دیتا ہے۔ ناصر حلب میں بیس بدل کر چھپے تیتوش سے ملنے جاتا ہے تو تیتوش اسے خوب سناتا ہے کہ کیسے ارطغرل اس کے ہاتھوں سے شہاب الدین کو بچا کر لے گیا، اور ساتھ ہی استاد اعظم کا بھیجا ہوا خط اسے دیتا ہے، اور ناصر اپنے اگلے کام کے لیے بڑا خوش ہوتا ہے اور ارطغرل ساری رات یہ سوچ کر گزار دیتا ہے کہ شہاب الدین کی بے گناہی کو کیسے ثابت کیا جائے۔ اگلے دن صبح ناصر اپنی فوج کو لے کر ارطغرل کی تلاش میں درگاہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس سے کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ خالی ہاتھ محل لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد بابر اور روشان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور تب ان کو پتا چلتا ہے کہ حلیمہ سلطان کو علاج کی غرض سے محل میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ محل میں ناصر تیتوش کو ایک تاجر کی شکل میں امیر کے سامنے پیش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ امیر اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کر دے، اور ان کا یہ منصوبہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور امیر حلب اپنا سارا کاروبار تیتوش کے حوالے کر دیتا ہے جو کہ ایک تاجر کی شکل میں امیر حلب کے پاس آیا ہوتا ہے۔ بابر اور روشان ارطغرل کے پاس پہنچ کر اسے اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ حلیمہ سلطان کو محل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ کے والد بھی محل میں حلیمہ سے ملنے جاتے ہیں تو امیر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ ان کو بھی محل میں رکنے کا کہتا ہے۔ افتالیہ وہاں چھپ کر کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہاں عارفین بھی بیس بدل کر صلیبی قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔